اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 105 اور 106 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اور یہ سورہ کہف کی آخری رکوع کی آیات مبارکہ ہیں۔ ان میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، حالانکہ دنیا میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوں گے، لیکن آخرت میں خالی کے خالی ہوں گے۔ اور ان کے متعلق کچھ افراد کے متعلق تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی خرابی جو بندے کے نامہ اعمال کو ختم کر دیتی ہے وہ نبی کی گستاخی ہے۔ قرآن نے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر نبی کی گستاخی کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہ رہے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، بندہ سمجھے گا بڑی بڑی نیکیاں کر رہا ہوں۔ میں نے کل مثالیں بھی دی تھی حدیث پاک کے روح سے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، کچھ لوگوں کو تم دیکھو گے قرآن کی بڑی تلاوت کریں گے، نمازیں بڑی پڑھیں گے، اور لیکن اس کے سب کچھ ہونے یعنی بظاہر ساری نیکیاں ہونے کے باوجود وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کما یبرق السهم من الرمیۃ، جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ لا یجاوز تراکیہم، ان کی قرآن کی تلاوتیں گلوں سے نیچے نہیں اتریں گی، بس منہ تک ہی رہیں گی۔ اور خرابی کیا ہوگی؟ نبی کے گستاخ ہوں گے، اللہ کے ولیوں کے گستاخ ہوں گے، نبیوں کے، صحابہ کرام کے، اہل بیت پاک کے گستاخ ہوں گے۔ تو اس کی وجہ سے اعمال انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں، اور کچھ عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ تفسیرات احمدیہ میں، جو کہ دینی مدارس کے سب سے آخری درجہ تخصص یعنی مفتی کورس میں وہ پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں سورہ جن کی اس آیت مبارکہ میں کی روشنی میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، ان میں کسی غیر کو نہ پکارو، یعنی مسجدوں میں دنیاوی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو بندہ 5 کام کرتا ہے اس کی 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا ہے۔ نمبر 2، قبرستان میں باتیں کرتا ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت کے دوران باتیں کرتا ہے۔ نمبر 4، اذان کے دوران، جب اذان ہو رہی ہو تو اس کے دوران باتیں کرتا ہے۔ اور نمبر 5، علماء جب خطاب کر رہے ہوں، وعظ و نصیحت کر رہے ہوں اور اس دوران باتیں کرتا ہے، تو 40 سال کی اس کی باتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب ہم غور کریں، ہمارے اکثر و بیشتر افراد قبرستان جاتے ہیں، ادھر مردے دفنا رہے ہوتے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک اور بڑی بدنصیبی کہ قبروں کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ یہ بات میڈیا کے ذریعے میں آپ کو بتا دوں کہ قبر کے اوپر بیٹھنا اتنا سخت قسم کی نقصان دہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پہ بیٹھنے والے کو پتہ چل جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، وہ انگارے پہ بیٹھنا تو قبول کر لے، آگ کے انگارے پہ بیٹھنا تو قبول کر لے، قبر پہ نہ بیٹھے۔ قبر پہ بیٹھنا اتنا بڑا گناہ ہے، تو جاتے ہیں قبروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنے سے 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ بظاہر ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں، تو قرآن نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ارشاد فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا، یعنی اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا۔ کافر لوگ کہتے ہیں مرنے کا بعد کس نے اٹھنا ہے، اس دنیا میں جو کرنا ہے کر لو،
اس بنیاد پر اللہ نے شاہ فرمایا ان کے اعمال ضائع، فحبطت اعمالہم، پس ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول قائم نہ رکھیں گے، ان کے لیے قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال نہیں تولے جائیں گے، کسی کھاتے میں نہیں آئیں گے۔ اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کام کرتا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، میری واہ واہ ہو جائے، تو قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو فرشتے کہیں گے جن کو راضی کرنے کے لیے کیے تھے نا یہ کام، اب جا کے ان سے لے لو، اللہ کے راضی کرنے کے لیے تم یہ کام کیے نہیں ہیں، لہذا اللہ سے امید بھی نہ رکھو۔ اللہ میں ہر نیکی کا کام اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے وزن قائم ہی نہیں کریں گے، ان کے نامہ اعمال کو تولا ہی نہیں جائے گا۔ اب وجہ کیا؟ فرمایا ذالک جزیناہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ان کا بدلہ جہنم اس پر کہ انہوں نے کفر کیا، میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی، میری آیتوں کا مذاق اڑایا، قرآن پاک کا مذاق اڑایا، اور انبیاء کا مذاق اڑایا۔ اور علماء چونکہ انبیاء کے نائب ہوتے ہیں، انبیاء کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے علماء اور اولیاء کی گستاخی یہ من وجہ نبی کی گستاخی ہوتی ہے۔ اس لیے بعض نے کہا ہے کہ علماء کی گستاخی بھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو نبیوں کی گستاخی کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن نامہ اعمال ان کا تولا ہی نہیں جائے گا، کسی کھاتے میں نہیں ہوگا۔ اس لیے بندے کو یہ چاہیے کہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھے، اللہ والوں کا احترام کرے، اللہ کے نبیوں ولیوں کا احترام کرے، قرآن پاک کا احترام کرے، جس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے ان چیزوں کا احترام کرے، اسی میں ایمان کی بچت ہے اور ہمارے نامہ اعمال کی بچت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر اچھائی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہمارے اعمال کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب